آنکھوں سے کبھی مقتل کی طرف دیکھ، توحید تو شبیر کے سجدے میں ملے گی۔ توحید سے ہے حسین کی آگاہی کمال، اسے توحید چاہیے تو حسین سب پہچاننے اور جاننے کی کوشش کرے، حسین کا تعارف اور معرفت رکھنے کی کوشش کرے۔ توحید سے ہے حسین کی آگاہی کمال، اب تک حسین بانٹ رہا ہے بس یہی کمال۔ توحید سے ہے حسین کی آگاہی کمال، اب تک حسین بانٹ رہا ہے بس یہی کمال۔ موقع ملے کبھی تو ذرا غور سے پوچھنا، منور خان، موقع ملے کبھی تو ذرا غور سے پوچھنا، وہ سروری کمال ہے یا یہ نوکری کمال؟ ادھر حکومت ملنا تھی نا، ادھر جاگیریں کرسیاں حکومت ملنا تھی۔ موقع ملے تو کبھی ذرا غور سے پوچھئے، وہ سروری کمال یا یہ نوکری کمال؟ بھائی کہا ہے ہر کو پیاسے حسین نے، بھائی کہا ہے ہر کو پیاسے حسین نے، تشنا لبی کمال ہے یا دریا دلی کمال؟ اصغر ہنسا تو رب نے کہا یہ حسین سے، اصغر ہنسا تو رب نے کہا یہ حسین سے، میرا علی کمال ہے کہ تیرا علی کمال؟ سجدے میں سر جھکا ہوا اور نیزے پہ سر بلند، سجدے میں سر جھکا ہوا اور نیزے پہ سر بلند، اقرار بھی کمال ہے انکار بھی کمال۔ ملتے سارے نعرہ حیدری۔ 2 محرم ہے آج کے دن، شہزادہ کونین کریم کربلا، شہنشاہ کربلا، دل بند وطن کربلا کی زمین پہ آ کے رکے ہیں۔ آج کے دن سخی ابن سخی جو علم میں کمال ہے، حلم میں کمال ہے، سخاوت میں کمال ہے، شجاعت میں کمال ہے، صبر و عنایت میں کمال ہے۔ علم یہ ہے کہ 3 سال کا سن ہو، صحابیوں نے دیکھا آسمان کی طرف حسین نگاہ کیے کھڑے ہیں۔ عرب کے کاہن پرست لوگوں نے نبی سے گزارش کی، یا رسول اللہ آپ کے صغیر نواسے کو کچھ ہو گیا ہے، کوئی سایہ جن بھوت پریت کا ہو گیا ہے، ہم نے دیکھا ہے آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا اور مسلسل دیکھے جا رہا تھا۔ نبی نے مسکرا کے فرمایا تجھے نہیں معلوم، میں جانتا ہوں میرا حسین کیا دیکھتا ہے۔ میرا حسین اس وقت لوح محفوظ کی تلاوت کر رہا ہے۔ جو 3 سال کے سن سے لوح محفوظ کی تلاوت کرے، لوح محفوظ وہ ہے جس میں قیامت تک آنے والا سب کچھ لکھا ہوتا ہے۔ حسین اس کا ملاحظہ کرے، علم کا یہ کمال ہے۔ بابا جی واقعہ آپ کا سنا ہوا کہ حسنین شریفین نے آ کے ماں سے کپڑے طلب کیے، کس دن؟ عید کے دن۔ باتیں وہی ہوگی، سوچ نہیں ہوگی۔ یہ نہیں طلب کیا کہ اماں ہمیں کپڑے سلوا دو، یہ نہیں فرمایا کہ ہمارے کپڑے کہاں ہیں،
میری یہ بات غور سے سننا، یہ نہیں فرمایا ہمارے کپڑے کہاں ہیں، یہ نہیں فرمایا کہ اماں جان ہمیں کپڑے سلوا دو، اگر کہیں بھی سلے ہوئے ہوتے تو عالمین کی کوئی جگہ حسین کی نگاہ سے چھپ نہیں سکتی، اگر کہیں بھی حسین کے کپڑے سلے ہوتے تو حسین ماں سے سوال نہ کرتا، یہ صرف ماں کی عظمت بتانے آئے ہیں۔ اگر کہیں بھی حسین کے کپڑے سلے ہوئے پڑے ہوتے کسی درزی کی دکان پر یا کسی جنت کے مقام پر، حسین ماں سے یہ سوال نہ کرتا، حسین نے فرمایا اماں میرے کپڑے، حسین ہے کون؟ امام، الامام امام ولو کان صبیا، امام ہوتا ہے بابا جی چاہے وہ بچہ کیوں نہ ہو۔ یہ ایسے ہی ماں سے کپڑوں کا سوال کر دیا۔ قلندر خان نئی بات، جو 3 سال کی ظاہری ایج میں لوہے محفوظ کا مطالعہ کر سکتا ہو، کیا وہ لوہے محفوظ کا مطالعہ کر کے نہیں آیا تھا؟ ہاں ماننا پڑے گا کہ وہ لوہے محفوظ کا مطالعہ کر کے آیا تھا، اس لیے کہ حسین کی آنکھ اللہ کی آنکھ ہے، اللہ کی آنکھ سے اللہ کی کائنات میں کچھ چھپا نہیں جاتا۔ اس بندے نے نہیں سمجھی میری بات، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ حسین نے لوہے محفوظ پہ مطالعہ کیا تھا، کہیں کپڑوں کا وجود ہی نہیں تھا، اگر وجود ہوتا تو ماں سے سوال نہ کرتا، صرف ماں کی عظمت بتانے آیا تھا۔ جیسے ہی کہا یا امی سیابی، اے میری ماں میرے کپڑے، ادھر بی بی نے فرمایا درزی کے پاس ہیں، لوہے محفوظ کو حسین نے دیکھا، درزی بھی موجود ہے، کپڑے بھی سل رہے ہیں۔ پھر سوال نہیں کیا کہ کب لیے، کب دیے، کس وقت کا ٹائم ملا ہے، سوال نہیں کیا۔ ادھر کہا، ادھر معصمہ کی زبان تقدیر سے نکلا، ادھر درزی بھی بن گیا، ادھر کپڑے بھی تیار ہو گئے، حسین نے معائنہ بھی کر لیا لوہے محفوظ کا، پھر دوسرا سوال نہیں کیا، واپس آ گئے۔ صرف بتانا تھا کہ میری ماں کی کلام بھی کلام خدا ہے، خدا کی تقدیر ہے۔ یہ وہ حسین جو سخاوت میں اتنا کریم ہے، عزیز اتنا عظیم ہے سخاوت میں کہ ایک بار سائل آیا، اس نے در حسین پہ دستک دی، اے اہل بیت النبوہ مقروض ہوں، میری امداد کی جائے، 5000 دینار کا مقروض ہوں۔ بھائی میری طرف توجہ، حسین کی سخاوت کا ایک جملہ بتا رہا ہوں، 5000 دینار کا مقروض ہوں، ہے کوئی سخی جو مجھے عطا کر دے؟ میرے آقا کے دروازہ کی کنڈی کھلی، میرے آقا کے ہاتھ باہر نکلے، ہاتھوں پر ایک تھیلا تھا جس میں 50,000 سونے کے دینار تھے، سائل کے حوالے کر کے حسین نے دروازہ بند کر دیا۔ سخاوت ہے، دروازہ بند کر لیا۔ سائل نے پیچھے ہٹ کے گنے، سونے کے 1 تولے کا 1 دینار ہوا کرتا تھا، 50,000 دینار ہے تھیلے میں۔ اس کے قدموں سے زمین نکل گئی، خوشی سے اس کی پیشانی پہ آنسو، پیشانی پہ عرق آنے لگا۔ دوبارہ دروازہ کھٹکھٹا کے کہتا ہے کہ سخی میری زندگی نہیں، میری نسلوں سے بھی یہ ختم نہیں ہوں گے، میں چاہتا ہوں اتنے بڑے سخی کی چہرے کی زیارت کر لوں، ایک بار مجھے چہرہ دکھا۔ حسین نے دروازہ نہیں کھولا، اندر سے آواز آئی، اے سائل چلا جا، آج
شجاعت حیدریہ خون میں ہے، شجاعت الہیہ خون میں ہے، حسین ہے۔ اب آج کے دن کربلا پہنچا، کسی ڈر سے نہیں، کسی خوف اور حزن سے نہیں، حسین اپنی مرضی سے، کیونکہ یہ خود مرضی یزداں ہے، مرضات اللہ کا مصداق ہے، کربلا کی زمین پہ قدم رکھا۔ کربلا کی زمین اور حسین کے درمیان جو مکالمہ ہوا، جو گفتگو ہوئی، شہید فقہ جعفریہ محسن نقوی نے لکھا ہے، آپ تک پہنچا رہا ہوں اگر توجہ ہے تو۔ حسین فرماتے ہیں تجھ پر میرا سلام ہو اے دشت کربلا۔ اسی لیے تو یہ مٹی چومنے کے قابل ہو گئی کہ حسین نے اس کو بھی سلام کیا ہے۔ تجھ پر میرا سلام ہو اے دشت کربلا، میری محبتوں کی عقیدت وصول کر۔ تجھ پر سلام ہو اے دشت کربلا، میری محبتوں کی عقیدت وصول کر۔ آیا ہوں رفتوں کی تمنا بکھیرنے، لفظ سمجھو پڑے لکھے لوگ کہتے ہیں، آیا ہوں رفتوں کی تمنا بکھیرنے، میرا خلوص میری دعائیں وصول کر۔ کربلا کی زمین سے بھی کوئی صدا آواز آئی، زمین کربلا چونکہ اسی کی باپ کی بیٹی ہے، ابو تراب کی بیٹی ہے، زمین کربلا نے اپنی زبان میں جو کچھ حسین سے کہا، زمین کربلا ہلتی ہے، لرزہ کھا کے کہتی ہے اے اجنبی ٹھہر، اے اجنبی ٹھہر، مجھے اتنی دعا نہ دے، اے اجنبی ٹھہر، مجھے اتنی دعا نہ دے، پہلے بھی میری خاک ہے نبیوں سے شرمسار، اے اجنبی ٹھہر، مجھے اتنی دعا نہ دے، پہلے بھی میری خاک ہے نبیوں سے شرمسار، میری حدوں سے جلد گزر جا با احتیاط، میری حدوں سے جلد گزر جا با احتیاط، میں کربلا ہوں میری تباہی سے ہوشیار۔ اچھا، حسین نے کلام فرمایا کربلا کی زمین سے کہ تیرے اجاڑ پن کا میرے پاس ہے علاج، تیرے اجاڑ پن کا میرے پاس ہے علاج، تجھ کو خبر نہیں کہ میں عیسیٰ کا ناز ہوں، اور زمین کربلا تیرے اجاڑ پن کا میرے پاس ہے علاج، تجھ کو خبر نہیں کہ میں عیسیٰ کا ناز ہوں، میں نے تو بچپنے میں فرشتوں کو پڑھ دیے، میں نے تو بچپنے میں فرشتوں کو پڑھ دیے، اپنا مرض بتا میں بڑا کارساز ہوں، اپنا مرض بتا میں بڑا کارساز ہوں۔ کربلا کی زمین بولی، کہتی ہے میرا یہ مشورہ ہے مسافر پلٹ ہی جا، میرا یہ مشورہ ہے مسافر پلٹ ہی جا، شاید تجھے خبر نہیں میرے جنون کی، میرا یہ مشورہ ہے مسافر پلٹ ہی جا، شاید تجھے خبر نہیں میرے جنون کی، گرمی سے جاؤ بلب ہیں تیرے قافلے کے لوگ، لیکن میری رگوں میں ضرورت ہے خون کی۔ کچھ حسین نے بھی کہا، زمین کربلا کی طرف دیکھ کے فرمایا اے نینوا اداس نہ ہو حوصلہ نہ ہار، اے نینوا اداس نہ ہو حوصلہ نہ ہار، لایا ہوں تیرے واسطے پیغام زندگی، لایا ہوں تیرے واسطے پیغام زندگی، میں خود اجڑ کے تجھ کو بساؤں گا اس طرح، تیری سحر بنے گی میری شام زندگی۔ کربلا کی آواز آئی، آئے تھے لوگ مجھ کو بسانے کے شوق میں، مسافر تو پہلا نہیں، آئے تھے لوگ مجھ کو بسانے کے شوق میں، ایک پل میں سب کے صبر کے ساغر چھلک پڑے، گو تازہ دم سہی مگر اتنا خیال کر،
عباسیوں سے پیغمبر بھی تھک گئے۔ حسین نے فرمایا کربلا کی زمین گھبرا نہیں، وہ لوگ انبیاء تھے مگر میں امام ہوں، وہ لوگ انبیاء تھے مگر میں امام ہوں۔ ممکن نہیں کہ دید کے بدلے شنید دوں قلندر خان، ممکن نہیں کہ دید کے بدلے شنید لوں، تجھ کو سنوارنے کی تمنا بھی ضد بھی ہے، تجھ کو سنوارنے کی تمنا بھی ضد بھی ہے۔ اب طے یہ ہو چکا ہے تجھے میں خرید لوں، اب طے یہ ہو چکا ہے تجھے میں خرید لوں۔ کربلا کی زمین بولی ہر چند لا علاج ہیں میری اداسیاں، زمین کربلا سے سدائی ہر چند لا علاج ہیں میری اداسیاں، لیکن یہ حوصلہ یہ محبت کمال ہے، نسخے سبھی درست صحیح خواہشیں بجا، میں کیا کروں تو کوئی زہرا کا لال ہے۔ حسین نے آخری جملہ فرمایا آہستہ بول اتنی دلیلیں نہ دے مجھے، اور کربلا کی زمین آہستہ بول اتنی دلیلیں نہ دے مجھے، گستاخیاں نہ کر کے شاہ مشرقین ہوں، لے اب لگا رہوں تیری خاک میں خیام، اتنا بھڑک رہی ہے سن میں حسین ہوں۔ صلوات بابا سے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین والکاذبین، الصلاۃ والسلام علی مکی المدنی العربی العجمی ابی القاسم محمد المصطفیٰ رحمۃ للعالمین۔ والصلاۃ والسلام علی وصیہ ووزیرہ وابن عمہ ووارث علمہ علم الاولین والآخرین علی بن ابی طالب علیہ السلام، والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات، سر مل کے بآواز بلند سب حسینیوں، کل پاک مصطفیٰ کی حدیث جو آج بھی تلاوت کی ہے، اس سے گفتگو محرم کا آغاز کیا تھا۔ آج بھی وہی سخن کلام بنایا ہے کہ بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے، جسے قلب کی روشنی چاہیے وہ حسینی ہو جائے، جسے نجات چاہیے وہ حسینی ہو جائے۔ کوئی مذہب نہیں اس دنیا میں، دکانیں ہیں، کوئی فرقہ مسلک نہیں، دکانیں ہیں۔ پیغمبر نے حق والا گروہ بتا دیا ہے کہ جس نے نور ہدایت سے استفادہ کرنا ہے وہ بھی حسینی ہو جائے، جس نے آخرت میں نجات لینی ہے وہ بھی حسینی ہو جائے۔ بس ایک گروہ کا نام ہے حسین والے، دوسرے کا نام ہے اس کا اینٹی، اس کے الٹ۔
سمجھ آ رہی ہے؟ ہدایت اور نجات دونوں میرے حسین کے پاس ہیں. جس کو جب جہاں جس مقام پر ہدایت اور نجات چاہیے، بندہ نماز پڑھتا ہے نجات کے لیے، 1 مہینہ روزہ رکھتا ہے نجات کے لیے، جتنے بھی اعمال اور عبادتیں بجا لاتا ہے انسان نجات کے لیے، نبی فرماتے ہیں نجات نہیں مل سکتی جب تک دل میں میرا حسین نہ ہو. نجات تمہارے قریب نہیں جا سکتی جب تک بندہ حسین کا نہیں ہوتا. اس وقت تک وہ لشکر یزید میں رہتا ہے. نجات اور ہدایت لینی ہے تو فقط اور فقط حسینیت سے، حسین سے لینی ہے. وقت بہت کم ہوتا ہے. ذاکر صاحب نے 6:45 بجے زیب ممبر ہونا ہے. یہ گھڑی جسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ غلط ہے. بعض اوقات جو دیکھا جاتا ہے وہ بھی غلط ہوتا ہے. کئی صدیوں سے حسین جو ہمیں دکھایا جا رہا ہے وہ حسین نہیں. حسین وہ ہے جو پیغمبر نے ہمیں دیا ہے. جو کسی مولوی، کسی مجتہد، کسی عالم نے دینا ہے وہ پتہ نہیں ان کا حسین ہوگا. حسین صرف ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہے. بس حسینی ہونا ہے. پیغمبر نے نجات کے لیے یہ نہیں فرمایا کہ نمازیں زیادہ پڑھ، نمازی بیٹھے ہوں گے ٹھیس نہ پہنچے. فرض ہے، فرض ڈیوٹی ہوتی ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں. روزہ فرض ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں. لیکن ان سارے فرائض کی ادا بھی ہے، قضا بھی ہے. حسین وہ ہے جس سے قضا ہو گیا پھر ادا نہیں ہوتا. پڑھتے رہے نماز جو ماتم کو چھوڑ کر، ایسے نمازیوں سے قضا ہو گیا. حسین ہے ہدایت، حسین ہے نجات. نماز پڑھ کے بندہ کہتا ہے میرے اللہ مجھے جنت الفردوس میں مقام عطا فرما، دنیا و آخرت کی بھلائی اور ہدایت عطا فرما. غلط ہے سوچ. پیغمبر نے بتا دیا ہے نجات اور ہدایت حسین ہے. ہاں جھک میرے مالک کو سجدہ کر کے دعا مانگ، مالک مجھے حسین دے، مالک مجھے حسینی بنا. اپنا ہے یا پرایا، جو بھی حسین کا ہے وہ مصطفیٰ کا ہے، وہ اللہ کا ہے. جو حسین کا نہیں وہ کسی کا نہیں. حسین نے زندگی کے ہر سانس کے ساتھ ہدایت کی ہے اپنوں کو. جو اپنے نہیں ہیں خاندان کے ان کو. فضائل کا وقت ختم ہو گیا ہے. ولید کے دربار سے حجت تمام کرنے کے بعد شہنشاہ کربلا، کریم کربلا، روپ وحدت، توحید کی آیت کبریٰ، ہدایت انسانیت کی شمع برحق جب گھر پہنچے، رات چھا چکی تھی. جوان میری طرف دیکھنا. بنو ہاشم میں خبر پہنچی کہ دربار میں کیا ہوا. میرے حسین آقا نے سب سے پہلا جو کام کیا ہے آل عبد المطلب، آل بنو ہاشم، آل امیر المومنین، آل عقیل اور آل جعفر طیار،
اور اس کے علاوہ کچھ ایسی ہستیاں جن کا سببی رشتہ ہے اس خاندان سے، جن میں عبداللہ ابن عباس، عبد الرحمن ابن ابو بکر اور کچھ اور اشخاص جن کو دعوت دی اس اجلاس کے لیے۔ اس اجلاس میں 100 سے زائد آل عبد المطلب موجود تھے۔ 4 بیٹے جو 16 سال سے زیادہ عمر کے تھے امام حسن کے، مولا بادشاہ کے بیٹے، امیر کائنات کے 15 بیٹے، عقیل کے 6 بیٹے، 18 پوتے، جعفر طیار کے 4 بیٹے اور 12 پوتے، عبداللہ ابن عباس کے 4 بیٹے، حضرت زبیر جو آل عبد المطلب میں سے ہیں ان کے 9 بیٹے، اور اس طرح 100 سے زیادہ عبد المطلب کی آل کو جمع کر کے میرے مولا نے ایک خطبہ دیا ہے۔ خطبہ نہیں بتا سکتا، وقت نہیں۔ خطبہ ختم ہونے کے بعد میرے مولا نے سارے ہاشمیوں کے مجمع کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ آپ تم میں سے جو مشورہ دینا چاہے، ولید کے دربار میں جو کچھ ہوا ہے جانتے ہو، جو کوئی مشورہ دینا چاہے ضرور اس کو اجازت ہے۔ سب سے پہلے عبداللہ ابن عباس اٹھا، عرض کرنے لگا، وقت کی حجت، شاہ زمانہ، آخری فیصلہ تو آپ کا حکم ہے، مگر میرا مشورہ یہ ہے کہ تیرے نانا کے دور میں، مشکلات کے دور میں، ایک تیرا بابا امیر کائنات اس کا مددگار تھا۔ ہر دشمن، مشرک ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، سب کے دفاع کے لیے انہوں نے مدینہ کو ترجیح دیا تھا۔ مدینہ ایک محفوظ شہر ہے جس کے تینوں طرف پہاڑ ہیں، صرف ایک طرف دفاع کرنا پڑتا ہے۔ میرا مشورہ ہے آپ مدینہ نہ چھوڑیں، اور حرف آخر آپ کا کلام ہوگا۔ میرے مولا نے اپنی کرسی صدارت پہ بیٹھے ہوئے جملہ ارشاد فرمایا، سیاسی حالات کے پیش نظر تمہارا مشورہ بالکل درست ہے، لیکن چونکہ نانے کا جو حکم ہے وہ سب سے افضل ہے، میرے نانے نے فرمایا تھا تم نے مدینہ چھوڑنا ہے تو یہ ایسا ہونا پڑے گا۔ اس کے بعد عبد الرحمن ابن ابو بکر اٹھے، جس کی 3 شہزادیاں اس خاندان کی حرم میں ہیں۔ اس نے کہا میرا مشورہ ہے کہ آپ فی الوقت مدینہ کو نہ چھوڑیں اور سیاسی مداخلت ختم کر دی، حالات کا انتظار کریں۔ مولا نے اس کا مشورہ بھی سنا۔ حضرت محمد حنفیہ اٹھے، بھائی ہونے کی حیثیت سے میرا مشورہ ہے کہ فی الوقت آپ مکے تشریف لے جائیں، وہاں شیخ امیر المومنین 4 پہاڑوں کے درمیان ایک گھاٹی ہے، وہاں ہمارے آبائی مکانات بھی قابل رہائش ہیں، وہاں بیٹھ کر حالات کا انتظار کیا جائے۔ میرے مولا نے فرمایا تمہارا مشورہ بھی درست ہے، لیکن میرے سامنے میرے نانا کا حکم ہے، میں نے مدینے سے کوچ کرنا ہے اور اس کے لیے انتظامات کرو۔ آل عقیل سے حکم فرمایا کہ تم مدینے کے باہر جتنے داخلی اور خارجی راستے ہیں ان پر ناکہ لگاؤ۔ سمجھ رہے ہیں؟ وہ باتیں ہیں جو منبر سے اکثر نہیں کہی جاتی، یا لا علمی کی وجہ سے یا کوئی اور مجبوری۔
عقیل کی اولاد کو حکم دیا ہے شہنشاہ کربلا نے کہ تم نے مدینے کے سارے شارع اعظم اور خفیہ راستے جتنے ہیں سب پر ناکہ لگاؤ۔ آل عبد المطلب سے فرمایا کہ تم مدینے کی ساری گلیوں میں ناکہ لگاؤ اور اعلان کرو کوئی مرد آج کے دن باہر نہ نکلے۔ یہ 27 رجب کا دن ہے، اور اگر کوئی اس حکم کے بعد باہر نکلے تو اس کا سر دھڑ پہ نہ رہے۔ آل امیر المومنین سے حکم کیا کہ تم خاندان طہارت و تطہیر کی پردہ داروں کی تیاری میں مصروف ہو جاؤ۔ مدینہ سے باہر جہاں میرے آقا کی زمین تھی وہاں سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں میرے مولا کے اونٹ تھے۔ پانی کے لیے 200 اونٹ منگوائے گئے، 40 اونٹ بنو ہاشم اور آل عبد المطلب کے اوزاروں اور ساز و سامان کے لیے منگوائے گئے۔ 40 سے 72 اونٹ جو ریشم کے سرپوش سے سجائے گئے وہ مستورات توحید و رسالت کے لیے۔ مسجد نبوی سے باہر کناتیں پردہ لگوایا گیا۔ یہ خبر مدینے میں آگ کی طرح پھیلی۔ مصطفیٰ سے، اس کے خاندان سے دلی محبت رکھنے والے لوگوں نے سنا۔ مرد مجبور تھے، خواتین نے فاطمہ کے گھر کا رخ کیا کہ نبی کے خاندان کی مستورات کی آخری زیارت کریں، الوداع کرنے جائیں۔ مدینہ کی کثیر تعداد کی عورتیں خاندان بنو ہاشم کی بڑی حویلی میں موجود تھیں۔ مدینہ سارا لاک ڈاؤن کر دیا گیا تھا۔ ہر گلی کی نکڑ پر ہاشمی جوان موجود ہیں، خبردار کوئی باہر نہ نکلے۔ میرے خیال میں ذاکر صاحب پہنچ گئے ہیں۔ جب مدینہ سارا گلاب ہوا، وفا کے کردگار نے خیام کے اندر آ کر ایک جملہ کہا، یا اہل بیت النبوہ الرحیل الرحیل الرحیل، کہ اب اپنا ساز و سامان مکمل کر کے محلوں کی طرف روانہ ہو۔ آخری جملہ مسائل کا۔ جب الوداع کا وقت آیا، سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں مدینے کی عورتیں موجود تھیں۔ مدینہ کی عورتوں کی چیخ و پکار اتنی بلند ہوئی کہ بنو ہاشم کے محلے کے ساتھ رہنے والا نبی کا صحابی جو آنکھوں سے نابینا تھا، کانوں سے بہرا تھا، اپنے گھر میں موجود ہے، اپنی بیٹی سے کہتا ہے، بیٹی یہ بتا کہیں بادل تو نہیں گرج رہے؟ بیٹی نے اس کے کان میں کہا، بابا آپ نابینا بھی ہیں، بہرے بھی ہیں، بابا جان یہ محمد کی نواسیاں اور بیٹیاں گھر سے الوداع ہو رہی ہیں، مدینہ کی عورتوں کی چیخ و پکار ہے الوداعی طور پر، میں نے آپ کو خبر نہیں دی۔ یہ رسول کا صحابی کہتا ہے، بیٹی مجھے بتایا تک نہیں، محمد کا نواسہ مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے، مجھے سہارا دے، میں حسین کو روکنے جاتا ہوں۔ عزاداروں رات کا وقت تھا، بیٹی کے کاندھے پہ اس نبینا صحابی نے اپنے ہاتھ رکھے ہوئے ہیں اور حسین کے گھر کی طرف اپنی گلی سے باہر نکلا ہی تھا کہ ادھر گلی کے ایک نکڑ پر سید الساجدین نے دیکھا کہ 2 سائے آ رہے ہیں، بس دیکھنا ہی تھا۔ فرمایا، ایک کف رک جاؤ، یہاں پر کون ہے؟ سید الساجدین نے تلوار نکالی، وہ سید الساجدین جس نے زندگی میں صرف 5 مرتبہ جلال دکھایا ہے، یہ پہلا جلال مدینے میں تھا۔ تلوار نیام سے نکلی
ایسا ہی ہو کہ جب ہماری مستورات سوار ہو رہی ہوں اس وقت کوئی قریب نہ ہو، لیکن بیٹا اس وقت میں وقت کا امام ہوں، جب تیری امامت کا وقت آئے بے شک ایسے ہی پردے لگا لینا۔ عزاداروں، جب یہ حضرت عروہ غفاری حسین کے قدموں کے ساتھ آپ کے لپٹا اور عرض کرنے لگا اپنی سفید ریش بادشاہ حسین کے قدموں پہ رکھ کے کہتا ہے میں نے تیرے نانا سے سنا ہے عراق کا سفر نہ کرنا، عراق میں تجھے شہید کر دیا جائے گا، 3 دنوں کا پیاسا۔ عزاداروں، یہ سننا تھا۔ حسین نے فرمایا بے شک بزرگ بھی ہے، میرے نانا کا صحابی بھی ہے، میں نانے کی مانوں یا تیری مانوں؟ ہاتھ باندھ کے کہتا ہے تیرے فیصلے کے آگے میرا کچھ نہیں، لیکن اتنی منت کر، میں جہاد تو نہیں کر سکتا، میرے 2 بیٹے قبول کر۔ عزادارو، حسین نے سر جھکا کے کہا عروہ میں تیرے بیٹے قبول کرتا ہوں، میں نے عزم سے ہی کربلا کے شہیدوں میں نام لکھ دیا۔ دو بڑے وارث امام زمانہ علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم نولی کل حجت الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی عوض ساعت وفی کل ساعت ساعت لیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودرینا وعینا وتعوذ ورزقاتما وتمتع فیہا طویلا۔ رب صلی اللہ محمد و آل محمد ذکر دا صدقہ مالک تو لٹھرایا قبول فرما۔ بانیان دی صفی ادا بچھائی اسی گنگارن دیتی مامی سرکار پاک دربار قبول فرما۔ جتنے بیمار ہیں مالک شیعت عطا فرما، جتنی جھولیاں اولاد و سکدین مالک حیاتیاں لوارش عطا فرما۔ آمین واجب ہے میرے اللہ تک چودن دی عزت دا واسطہ پاک بی بی دے روزے دی حفاظت فرما۔ لکھاں دی دعا ساڈے وارث دے ظہور تعظیم فرما۔ دعاواں دی قبولیت دی خاطر مل کے صلوات صلوات پڑھن نال گناہ معاف ہوندے، رزق ودے مل کے صلوات تلاوت فرما۔ ناظم کائنات وارث امام زمانہ دی آمن تے بلند صلوات۔ اجازت ذکر پاک شروع کریے، ذکر پاک دی قبولیت دی خاطر صلوات تلاوت فرماؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کربلا دکھیاں
لٹیاں پہنیندہ تصابرا کونین دی پاک شرافت دے کونین دی پاک شرافت دے تے اٹھ آن بیٹھے جاں در تے اجا گوڑیاں نائے نہ حیوانا لائیاں لگ جندرے گئے ہر نوکران کونین دی پاک شرافت اٹھ آن بیٹھے جاں در تے اجا گوڑیاں نائے نہ حیوانا لائیاں لگ جندرے گئے ہر ستریہ سجائے روک رات گئی یا رکھے لگی تے ماں آن دی برگا سر تے ودا پکڑ دیوار روندہ ہاتھ رکھ شبیر جگر روک رات گئی یا رکھن لگی ماں آن دی برکا سر تے ودا پکڑ دیوار روندہ ہاتھ رکھ شبیر جب سونے سنے ہو ایک ستر اور پڑھتا کونین دی پاک شرافت دے اٹھ آن بیٹھے جاں در تے اجا گوڑیاں نائے حیوانا لائیاں لگ جندرے گئے ہر رک رات گئی یا رکھن لگی ماں آن دی برکا سر تے ودا پکڑ دیوار روندہ ہاتھ رکھ شبیر چھوڑ رہے ہو گھر بائی کے وسدے دور کیتا لکھا بین بھرائے دس کتنا خرچ دین تے ہو دے میں کو لکھ دے چندہ ہاتھ کب گیا جدا لکھن لگا شابین دی پاک ردائے میری لکھ پیشی دربار دی ویرون جیوے بجدائی دی ہاتھ کب گیا لکھن لگا شابین دی پاک ردائے میری لکھ پیشی میری لکھ پیشی دربار دی ویرون جیوے بجدائی دی مالک تو کہنا محتاج نہ بناوے ذکر دا صدقہ مالک ہے اس رزق دے میں جس رزق علی دے پتر اندر حصہ لکھاں دی دعا ساڈے وارث دا جل ظہور ہو مریو حسین حسین کریں دے اٹھی بھی علی علی کریں دے دہاڑے معاشر دے حد اساں کو نگاراں دا ہو رامن پنجاں تے بارہ دا ہو لکھاں دی دعا ساڈے وارث دا جل ظہور ہو جائیں بڑے وسن جس 14 دا ذکر ہو اجازت ہے جو 417 تاکہ ذکر پاک مکمل ہو جائے دنیا تے بڑا خوش نصیب او انسان ہے جیندہ علی امام بولو دنیا تے بندے نہیں عقیدے بولے میں دنیا تے کئی کونے تے ون اپنے امام دا نام چاہ تینوں شرمندگی محسوس نہ ہو تیرا بولنا ہی بات تیرا سانس لینا ہی بات پھر چلیں تو ثواب تری چیز ہے جڑا اتھا بانے تے 14 دی تعین واسطے تیرے ہاتھ ٹوٹی دن خالق فرمائے جبریل جی رب جلیل کے مقام چھوڑ اتھے ون جتھے ذکر حسین پہ ہوتا ہے ون کہ اس مومن دے ہاتھ دیاں لکیراں ویکھ رزق دی کمی تے رزق ودا
عزت والے لوگ جن ایمان عقید ہے انہاں دی فضیلت وچ بولا میرا رزق ہی وسی عبادت ہی وسی میرا دل ہے اج دی مجلس وچ میں دا سامنا چاہنا کہ جناب عبداللہ امیر کتنے جناب عبداللہ کو بچپن وچ معرفت کتنی جناب عبداللہ سخی کتنے اور رئیس عرب ہومن دی وجہ کیا ہے تھوڑا جا میرا ساتھ رہے ہو تو میں نتیجہ دے گا جناب عبداللہ بھی جعفر طیار وانگو رئیس عرب ستر ایسے 70 پڑھا ہر دل چو علی علی نکلے یہ وراثت کی وجہ نال نہیں اگر وراثت کی وجہ سارے بیٹے رئیس عرب توجہ ہے کیونکہ ساڈے والا نظام تو نہیں ایک کو لائے گا تو ساری دے چکے اگر تین کوئی مقام ملتا ہے عزت ملتی ہے انہا کہیں نہ کہیں ہستی کا انہی کانڈ پہ ہاتھ ہوں اگلی 17 سے انہا سلام نہ کرا جن دل چلی سار لاوے ہو نہیں شکدا میں تو آٹے کل پوچھنا ایک بندہ مہمان نواز ہے انہا مہمان نوازی جو انہی کانڈ پہ ہاتھ ایک سخی بولو یہ غریب پرور جڑے حاضر بیٹھے ہو جناب عبداللہ جو 11 سال دی عمر چ رئیس عرب بڑے نینان دی کانڈ تے کہندا ہاتھ ہے وحد 11 سال کتنی عمر ہے رئیس کے رستے ہاڑے بچپن چ معرفت کتنی کتاب علی نے لکھا جناب عبداللہ دا بچپن مدینے دی گلی چھوٹا جہا مٹی دا گھر بنائی بیٹھے انہوں حضور دا گزر ہوا رحمت کل کو آندہ جنسا تے جناب عبداللہ اٹھ کھڑے تے ایویں سر جھکایا حسنین دے نانے دے سامنے نبیان دے سلطان فرمائے عبداللہ ایک گھر بچین ہے وہ جڑا چھوٹا جے مٹی دا گھر بنے عبداللہ گھر بچین ہے سر جھکا کے دوسرا لینے بات سفر میں لینے تو تاں پہ آدھا قیمت منگ اور بندے نہیں عقیدے بولے دیں حاضر بیٹھے تو صدر آقا جناب عبداللہ اطبال کیا دیں گے تو ضرور لینے تو تو بڑا عادل کوئی نہیں اپنی شان مطابق جو عطا کر سو میں قبول کر لے اپنی شان مطابق جو دیسو میں قبول کریں اتام بل لکھے بادشاہ نے چند درہم کٹے دینار کٹ کے عبداللہ دن مٹھ چپائے اتو مٹھ بند کی تے فرمایا میں محمد دعا پہ کرے نا تو رئیس عرب اس چلیے میں سمجھے بابا جی یہ دعا اللہ کی کہ ہم دے ارادے تو بغیر زبان کو حرکت ہی نہیں دیاڑا چی رہی سے جتنا سال بعد تجارتی بچت ہوندی ہے اتنا جناب عبداللہ کو حکم ہی بچ دیاڑا چی رہی سے اور سخی ودے ہیں گھر ہوئے نا سوالیاں دے جناب عبداللہ دے جتنا ٹور میں جنا تجارت ہے ٹوڑیاں دا دور تا کوئی نہیں بندہ ہی کے لیے ملک پھر کے والا 6 مہینے 8 مہینے سال اچھا جناب عبداللہ تک تجارت تے غریب آویں نا دکانداراں کو سودا لوے نا ادھار تے اکھ نہ کھاندے نہ عبداللہ آسن دیسو سارے حیدری اسا کھاندے نہ جناب عبداللہ ولسن واپس جدہ جناب عبداللہ ولینا دکاندار کاپیاں چاہ کے یہ جی فلانا اتنے تو آٹے نہ آتے لے
یہ اتنا تھوڑے نہ کچھ دینا ہے دکاندار منگتے وجنا جناب عبداللہ دیندے میں چاہتا حضور صدرہ کیونکہ تیاری کا تعلق قرآن والے میں چاہتا یہ بڑے سخی سخاوت کریں دیا پر ایک رنگ چنائن کریں بولو میں آخر سخی بندے بچپن چ معرفت پڑھی معرفت عزت والے لوگ بیٹھے وقت غریب آوے نہ وقت زیادہ دیر کھڑے دے نہ سوالی سوال کریں دے اسے وقت جڑے حاضر بیٹھے ہو میں کہ سخاوت کریں دے ایک رنگ جنین کریں دے مختلف جڑا دروازے تے ہن بندہ پنجا پا باوے تے دل چ علی نہ نکلے میں سادات دا در پینا ہی نہیں بخاری دی جتیاں نے چاہیاں تساں حاضر بیٹھے تے سونی دعا دعا دتی نے ما شبی دی تو ہتھ راضی ہوئے جدا آوے نا در تے جناب عبداللہ پوچھ دے بڑے دروازے تے گئے ہیں یار دے لوگ بیٹھے بڑے دروازے تے وہاں کھجی جناب حسنین کیا عطا کیتے وہ آخر نا جی 1000 دن تو جناب عبداللہ 800 رہے یعنی جتنا سائی دے نا انہوں نے گھٹا کے گھر ون کے نا کہ جو حسنین تو بڑا سخی ہائے 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 تے جڑا ڈائریکٹ آویا عقیدہ بلند کرائے تے جڑا ڈائریکٹ آویا پوچھ دے بڑے دروازے تے گئے جی کوئی نہ گیا ڈائریکٹ تواڈے کول آیا آدے تے ونجے ہی نہیں سرداراں نوں تنگ ہی نہ کرے میں نوکر ہاں جو منگدا ہے مانگ قرآن ہر بری ماں شبید کو اترا وہ دے ونجا ہی نہیں سرداراں تنگ ہی نہ کرے اتنا دے نا گھر جا ہی نہ حسنین تو بڑا جڑا ڈائریکٹ آیا رہ گیا دے ونجے نہیں سرداراں میں منگا نہ کراں گھر ون کے ہی آکھیں جنہاں دے نوکر اے دے سکین پتہ نہیں سردار کتنے سکین سردار کی گزارش اور کرنے میں سکتا معرفت والے لوگ بیٹھے جناب عبداللہ ایک نوکر ہے بابا جی مدینے دے وچ ایک کنیز فروخت کرنا یہ نہیں بھائی ایڈا بڑا وہ رئیس ہے تو آ کے میں اتنے پیسے دینا اگر کنیز قبول نہیں کرے دی شرعی کو نہیں دے سکے ایک غریب ہے وہ تھوڑے پیسے دے دے کنیز آدھی میں نے قبول ہے ان دی ہاں ان دا عقد ہے کتاب والا لکھا ہے جناب عبداللہ دا ایک نوکر ہے جناب عبداللہ کو عقد ہی پانی ترائیں دیہاڑے ہو گئے لوگ ویندے کھلے یا تو خرید نہیں کر سکتے یا پیسے زیادہ نوکر واللہ تے وہاں کے سردار کو جی پیسے زیادہ کنیز خریدو ہی صحیح تے عقد ہی میرے نال کراؤ نام عبداللہ کہ بھئی میں عقد ہی کرے نا کنیز ہی خرید کرے نا مکان ہی تے کو میں بنوا دینا سارا خرچہ میرے ذمہ تے آج دے بعد ایک وعدہ تم کر نوکر میرا نہیں حسنین دا سلام جا اور کتاب والا لکھا ہے اے بھی کربلا دا شہید ہے جناب عبداللہ دا نوکر کیا مقام ہے سید آدھا بولو کیا مقام ہے میری عالی حسین دا بی بی دی عزت ایک صلوات تلاوت بابا جی حجت خدا معصوم نبی ہوندر یا امام ہوندر تے بندہ مشورہ امام کو بولو کیا مقام ہے سید آدھا جن دے کل خود امام مشورہ لوے جن دی گفتار جن دی رفتار جن دے بان اٹھن بولن پانچ تن پاک نظر آمن ان کو میری عالی حسین تے جیڑا میری سائن دا بھی حاکم ہوئے اللہ کیا مقام ہے
دسائے رئیس عرب بنے حضور کی دعا بچپن دسائے معرفت کتنی ہائی سخی وڈے ہیں سخاوت کریں دے ایک رنگ چ بولو نین کریں دے مختلف رنگ ہوں دسائے نا جو بیمار قدر ہوئے دساواں پہلے بیمار نہیں دو گلا میں تیاری چاہتا ہوں ایک تا 28 رجب کو دین بچاؤن والا بیڑا ٹریا شک اس سے بھی نہیں یہ ہائے کریں تو یا ان چاکھن علی دیاں دے جنازے ٹرے واہ واہ میں حیران نہ بابا جی کی بندے نے سانو تیاری تے رون نہیں آندا یہ سوکھی ٹریں جنہ جو نانے دا روزہ ارادی کے نال ڈٹھا ہونا جنگلاں دا سفر کیویں کیتے جڑا تیاری تے آئے نہیں کر سکتا شہادت بے شک نہ ہوئے دو طریقہ ملدی ہیں بجب در اللہ گواہ میں عمران ایک دیگر لکھی ہے ایک ادرار میں تصارہ سے چھوٹا حسین دا مدام میرے کل پوچھو طریقہ دو ہے ٹھیک ہے لایا قرآن جن دیگر لکھی ہے اس اٹھ باندھے ڈٹھے جن ادرات لکھی ہے اس علی دیاں دے اٹھ اٹھی بیٹھا دو سترہ ماتم دیا میں ہی واسطے تھوڑا فضائل پڑھے جو مسائل میں زیادہ پڑھا توڑی ہائے دی قسم میں بھین تا دہاڑے بیٹھی بھی لئیے توڑی ہائے دی قسم میں اج جلی کربلا جا کے قدم رکن شبیر دے توڑی ہائے دی قسم میں مقصد آتا یہ دیگر لکھی اس اٹھ باندھے یہ آدرات لکھی سلیدیاں دیاں دے اٹھ اٹھی دے بچے بابا جی نانے دی شہادت تو بعد نا حسین جنگلہ چوانجر ہوندہ ہے بکھرا کتنے بہن اٹھن بیران روندے ہیں تیر مار پہناتے حسین جی بیران کوئی نہیں آلیے جی بولو بہن کوئی نہیں بیران روندہ نٹھس بی بی آدھی حسین جنہ دکھا نو تم رونا ہے وہ تیرے بکھرے نقصان کرنے یہ نانے نو روندو جی میں تیرے نانا ہوئے میں بندی یہ ماں نو روندو میں بس پھٹیوں میں آپ بندی رہی حسن بیران روندو میں جدہ جنازہ بلے تیر میں آپ چھپی بابے نو روندو میں 21 رمضان میں کوئی بھولی امام فرمائدہ جتنے ڈبکی نے نہیں تین نفیدہ ادھ جیڑے کو میں کرونا ادھنا نو ڈھیرے براد لے کیا دی حصہ ہی میرا ڈھیر ہوئے وکھرائی تور ہوئے سن ہر بات تاریخ نال کرتا جیڑے حاضر بیٹھے ہو حصہ ہی میرا ڈھیر ہوئے وکھرائی بولو تور ہوئے امام دیا آنکھا بسوں بین سفر اوکھے معاذ لوئن ایک دنائے کربلا دوجے دنائے شام بزرگ پڑھ دینا آئے ہو گھولی شام میں نے شام منجے تو تینو پتہ لگے جو کہنا اوکھا بیرا بچائے بی بی علی میں جو اوکھا پھر رہے سیدہ دے شام آدھی مت روندہ کیوں اتنی ہائے کریں جو لال اللہ مومن گواہ بڑھوا جی مت روندہ کیوں ہوئے تو اڈی ہائے دی قسم ہے براد لے کے آدھی ہے کربلا تو اپنے نا چکر اگر شام جانے میں عالیہ جانا پھر وعدہ پہ کرے نہیں جتھا تو سامپو سے اٹھو میں ٹرپو سے روز رل کے بہت ہی نہیں گھر تو چھوڑے ہی روان دکھا دے بس رو نہیں جتھا تو سمسے اٹھو میں ٹرشا شام جو خدا ول سجدہ بھین بھین اسی برام برام اسی ایک گلنا پہیوں دین مغرب و عشاء دی نماز پڑھی گئی تھوڑا جے اندھارا ہو گئی برام آدھی ادھائی طور جو توڑی ہائے دی قسم ہے وقت دے کے آدھی میں لکڑ پاس تیار ہیں یہ جڑا قاصد آئے نا بہن آئی دروازے دے اندروں بھرا آئی باہر لانتی آکھے ولید پہ آدھے دربار کلہ آوے کوئی پتر بھرا بطری جانال براد دے کے آدھی میں کلہیاں ونجان دے سامنے امام فرمائے اعتبار کرو مدینہ محمد دے براد دے کے آدھی سچ پوچھیں لوگ ادھر دے چنگے نہیں لگ دے جدہ ہی نہ میری مال اور رج روان دیتا
نہ میرے حسن براد جنازے تیر مارے تو انہوں نے دربار جنہ آئے کیتی بجولیاں وداؤ تو میں بیان کراں اکبر آئیں پھوپھی میں ظاہر بی بی عدی لکوارا گلہ نہ ٹھوڑے سوائے قاسم آن محمد ان گلہ بھرانال کرے دی رہی ہیں بطن علی عدید کے دروازے چلے یہ منظر چاک فضل دی ماں ابال قدم چاک کے درتے آئی غازی مدینہ اجڑا نہ لئی آؤ دروازے تلے شبیر تے آلیا پہرو اتنا ترکھا اٹھے فضل یاد نہیں گیا ابال قدم چاک کے طور زمین حلی ایک ہاتھ شبیر دے قدم یہ آلیا دے قدم انج میری سائن عباس دے ہاتھ پہچانے تے دامن چھوڑ کیا دیا لگا وانی میرا دامن بی دی ٹرون تلی پوندیا مرحبا اللہ ہے قبول کریم رومن دا پتہ لگنا قبر جدا ہولے ہولے آواز اسی پیار نال پچھائے میری ادھیا نو رو کر انہاں ہتھاں تے مان ہوے نو ہتھ کلم بھول کے میری سائن رو کیا دی غازی نگاہ مقدمہ لے پاس جی سین بی بی آدھی میں تنو پترہ وہاں پالا یہ کندائیں سہارا لے دیئے آدھی مان بھیرا بزرگ پڑھ دے نٹھاوی رجب تو وطن کروں دی جڑی کربلا دے آدھے تئیں جتھے عباس نو ویکھیا نہ ہی کو وین کر کے آدھی تو ہیں تے میں ہاں المعلم ہے تینو ویکھا میری لکھا تے تکلیف ہوگی بڑے مان آئے نلی دیاں دیاں نو عباس دے میں جو در لگوا انج میری سین دیکھ دیا دیئے عباس حسین میرے حسین ساتھ بلائی کے پیرا تیوئی کسی میں تو پہلے ہی میں دیتا جی میں قاری قرآن بنے دے میری سین آدھی اپنی مرضی آج میرا حکم جی میں دے دی پہیا انجن واپس لے صاحب فتنوں میں ہاتھ آلیے دے قدمہ تلا کے دماد عزت دواستے کی یہ گلہ بھرا کل منوا دے ہر میدان کی یہ جملے آکشوں بلندیاں نہ لگیاں تیرے حسین رئیسہ میرا الحمدللہ بطول دیاں دنیا تو آتھر تو سب بہن بھرا نہ روچھو بڑی ہائے دی قسم میں بی بی آدھی جی میں دل دی پہیوں انہیں واپس ہون ہاشمی ہون دسیسا جناب عبداللہ بیمار کدا جناب عبداللہ ہی نالے جلہ ہاشمی حسین بادشاہ لئے کہ پرمہ نام تاریخہ چاہ کے وے ہر لفظ دامنا پوری زندگی سرکار وفا دی کیوں دا لفظ امام حسین علیہ السلام دے سامنے استعمال نہیں نہ کرائیں حسین دے اگے چڑے یہ آج پہلا موقع جیڑا وڈے دروازے تو باہر نکلے کھڑو میں میرا اگے نہیں برابر یہ موڑے نال موڑا چوتھے قدم تے شبیر گئے سیدہ درگاہ دیا میں غریب سمجھے آدھے میں کوئی سیدہ آدھا پترہ برابر ٹھوڑا دا تسا چپ کر گئے آدھا تو امام دی قسم اگے تے حاج دے ٹوڑا نے چھار کے اگے ٹوڑا میں نوکر بان کے حاج ٹوڑے ہزامن بان کے زامن لگا میں اگو ٹوڑے کانڈ کیوے کرا تو علی دا پترے تے نالی واسطے ٹوڑا دا مولا کوئی آنکھ جا کے دیکھے میں دی آنکھ نہ کڑ لوا ہو دے شیعہ کے لیے ہائے نہ نکلے ہو نہیں سکتا سجدہ دے میرے گالے جبائیں پا ہی گل نہ ہے آج تا ہے میرے نال نہ ہوئے عباس تو گھاروں میں جتھا ہی ہوں تیری زندگی جمعینوں کہیں کچھ نہیں آکلا غازی تیرے بعد میں نو ہر کہیں مارنا ہے میرے مال میں میری زندگی غازی میں نو کہیں کچھ نہیں آکلا تیرے بعد میں نو ہر کہیں مارنا ہے امام فرمائے نے جرات مرضی نالے برابر یہ ماں میری گل چھپا انہا گلیاں وقت اسانی جو نہیں چھوڑنا مدینے الویت لمیں دوے بھرا کے سونر میں ہزار واری آتا اور میں درت مرضی نالے برابر اے ماں میری گل چھپا انہا گلیاں وقت اسانی جو نہیں چھوڑنا مدینے الویت لمیں گلے بھرا سونے مرحبا اے حقا جو ہے گی دربار کو بھائے امام فرمائے کھڑ ونجو سارے دے قدم رکھ گئے غازی صاحب نے کہا کہ نوکرہ بھی منع دنوے کی تھی سیدہ دے تیری وفا ہے زمانہ جاندہ تو علی دا پتر ہے انہیں عباس ہاتھ بنے تو امام میں نوکر یہ جتنے آئے کھڑے ہیں کوئی تیری پوکی دا پتر ہے کوئی تیرے بیران دا پتر ہے میں تو تیرے نوکر ہوں امام دلیر وسے مان بھرا اے در کو خیبر دے در کو بھاری نہیں
وعدہ کیتا مجھے کلا آسان میرے تے کوئی اچک بڑی تیرے آمن دیر نہ رکھ امام اندر آئے جنہیں کرسی رکھی بادشاہ کرسی تے بیٹھے کمینہ دے میرے ہاتھ تے ہاتھ رکھ سیدہ ظالمی کو عام سمجھے یہ جڑا ہاتھ ہے آدم تو لے کے نام تے ہاتھ تے نبیاں دی محنت سیدہ دے سر کٹاونا سوکھا تے ہاتھ تے ہاتھ رکھنا بولو لانتی آدھا تسا چپ کر گئے ہو بیعت نہیں میں کریں دا وطن چھوڑ سیدہ دا چھوڑ دے سا کیڑا ماتے میں جندی ہائے نہ نکل سی لانتی آدھا آج رات پر سیدہ دا ٹور ہوئے سا سردار لوگ ہی بیٹھے ہو ہمیشہ سردار رہا ہے نواز شریف بیٹھو روان وطن چھوڑ بولو کنا ہی رہا ہے سردار وقت ہے کمینہ آدھا آج رات کو اکبر دا بابا دا ٹور ہوئے سا نالک لانتی بیٹھے اس کو اشارہ کیتے بھئی اکبر دے بابے دی دی مظلومیت دے لجے شبیر فرمایا اللہ اکبر حسین دے ہوٹھاں دی حرکت کو سمجھن والا عباس آئے دروازے تے معلوم گئی کوئی پہاڑ پھٹ گیا ہو آئے نہیں جدی ہے نہ نکلے سب سے پہلے ماتمی غازی دی تلوار بلند ہوئی ہے ایک ایک بندے دے دیکھ دے کون ہے علی دے پتر دے ہاتھ جانا والا آدھا میں نے نام دسو میں انہیں نسلہ مکا چھوڑا شبیر گل جمائی پا کر دے میری چپ دے گئی تو چپ کروانے میرے باپے دی تصویر اے وطن مدینہ ساڈا نہیں ساڈی کربل ہے جاگیر سید رو کیا دے میں نے آج دے بعد شہید سمجھ حد بھیڑ تو سمجھ حسیر میں ہزار باری آپ بسم اللہ کر رہا میری چپ دے گئی تو چپ کروانے میرے باپے دی تصویر اے وطن مدینہ ساڈا نہیں ساڈی کربل ہے مینو آج دے بعد شہید سمجھ اپنے بین نو سمجھ حسین بڑی ہائے دی کے سمجھ عباس دا چہرہ سر مولا میں قربانت لے منالی وقت دی بطول میں آلیہ کو جڑا جواب دے سا امام فرمیندن اے میرے نانے دا شاعر غازی لڑنا نہیں میں غریب آدھے جنہاں دے عباس جے نوکر ہوئے نو سردار غریب نہیں سکتے جدہ پہر ہے نا در کو جن سب سے پہلے بابا جی پوچھن دی کوشش کی تھی کتاب والے لکھا ہے وہ دا نام جناب عبداللہ ہے سر جگا کے آدھے مولا اصلا کوئی غریب ہے سیدہ دے تم رئیس عرب ہے میں تو غریب ہوں مولا کے وعدہ کی تنے سیدہ دے وعدہ کر آئے وطن چھڑے سام اچھا مولا تے تواڈے نال کون ویسی سیدہ دے میرا عباس ویسی مولا بے شک لے ولے تھاپ کی ہو سکتا تو میں ہون پڑھ دی سیدہ دے میرے نال میرا اکبر ویسی مولا بے شک لے ولے تساں ویکھو نہیں تو کو نہیں کر دی سیدہ دے میرے نال میرا قاسم ویسی آئے کرے دوائن شروع کرا مولا بے شک لے ولے تواڈے بھرا دی نشانی ہے سنی روئے میں کوئی برا دی قسم سلام کر کے لے شاں شیعہ ماں دی جھولی تو لے کے ہون تے وہ دی ہائے نہ نکلی درمان لگشی سیدہ دے میرے نال میرا اصغر ویسی اے حقا جی میں آئے کہ مولا اصغر وہ تو حال ستارہ نہیں ہے سیدہ دے میرے نال اصغر دی امائی وجڑا ہے دیوار نال چکر مار کیا دے مولا پردہ دار دے صفا سیدہ دے میرے نال میری خالی جھولی علی بھیڑی وجڑا ہے علی اکبر دی مرحبا اللہ گوائے عبداللہ غش کر گئے نوکر تلیاں ملیاں ہیں غشت وفاق ہوئے سیدہ دے اپنے آپ نو سنبھال جگر تے ہاتھ رکھ کے میری اگلی گل سن شبیر ہو کیا دے اگر تے اجازت دیتی میری آلی ایدان آدھے وہ زمانہ گیا جند بار چاچا علی آدھا کوئی ویلا ہونا ہے میری دھی اجازت مگشی روک مرحبا عبداللہ دے وہ زمانہ آگئی ہے جیسے بارے چاچا لیا تھا کوئی ویلا ہونا ہے میری دی اجازت
اندے بغیر میرے بچڑے دا مشن جنا آئے کی جولیاں اتھوں بیمار ہو جناب عبداللہ سدھا بستر بیماری شبیر دروازے تے آئے ہاتھ رکھے دروازہ بھاری نظر آئے سیدہ دے کونے روئین آیا تلیا دی بھائیوال بھیڑا شبیر جڑے ویلے دے دربار گئے ہو میں دروازے تے کھڑی سیدہ نرائن برادرے کیا دیے دسا دربار کیوں بلایا سیدہ دے علیہ کمینہ دے بیعت کاری وطن چھوڑ گالت بھائی پاک کیا دیے میں سمجھیا اسا وصلے پر تے ساجے اجڑان دی رب دورے جے آ گئی غربا میرا چانوی رون کر میرے سین رو کیا دیے نہیں کرنی بے شک لوگ کرے تے پے بیعت کیتے مجبور کرے سافل کا تو پیو وانگوں میں کو شام دا بند نہیں کرنی بے شک لوگ کرے تے پے بیعت کیتے مجبور کرے سافل کا تو پیو وانگوں میں کو شام دا بند بی بی میں نتا قدرے میں پڑھ لغت ماتمی سن لگ سیدہ دے علیہ میں عراق وجنے بی بی یادیت میں نال نہیں وجنا سیدہ دے تیرے بغیر میرا مشن ادھور امام فرمیدن امام اتنے تئی تینو نال میں نہیں لے جا سکتا یہ تئی تینو وارث اجازت نہ دے برادرے کیا دیو حسین میں تیری 3 گھنٹے دروازے تے انتظار کی چند منٹ کر دعا کر مینوں اجازت مل حسین وادیا اجازت نہ ملی تو تیرا قافلہ نال میرا قبول کری جنہ ماتمیاں ہے کی دی پھینکی حویلی چٹری ہے سامنے گھر جا کے 18 بھراواں دی بھیڑ مٹی تے بہ گئی ہے کدی آئے دی قسمیں دیاں رو ساڑی ماں ہی نہیں ہے کتنا ٹائم ہو گئی ہے مٹی تباہ کرو دی بیٹھی ہے عبداللہ کر پھر رو رو کیا دل آئے تصویر پاک ملائکہ دی تے کیوں خاکیتے بہ گئی ہے آئے راد مہا عباس دے جنیر روح دی کرا تصویر عبداللہ وین کر کے آدن آج ول ول کے تو مدیاں دی کیویں چوٹیاں چمدی رہی ہیں میں کون محمد دسیا ہے کئی واری ویر دو چہرہ ماتمی جدی ہے نہ نکل سی اللہ گلائے علی دی دھی ڈرائیور بیٹھی ہے وہ اٹھی ہے آدھی چاچ جایا مجبوری میں جیوی ہے دے ہوئے کھائیا چھوڑے ہاتھ کر اپنی ماں دے پیوار واری بند ہونے رمے دے پیکیاں دے سامان بنی دے دے کھائیا تے آج ویڑے اپنی ماں دے قدرے میں پڑھ لو ماتمی وفا علالہ سن لو چاچا جایا میرا حسین وطن پہ چھڑے اندر عراق پہ وہی میں اجازت منگے نہیں اجازت نہ ملی تو بھرا دا قافلہ نال
جنازہ عبداللہ پر میں منع نہ کریں گا بے شک نال ون تم کوئی غریب ہے رئیس عرب دینوں رئیس عرب دا عرب میرا دل آدھے سفر سامان میں دو خرچہ میں دو تمبو میں دے ہوئے میرا تمری ہوئے ایک ٹائم دا کھانا شبیر دے ایک ٹائم دا تو دے جتنے نوکر حسین لائے ہوئے اتنے نوکر تو لائے ہوئے آدھی چاچا گیا سامان خرچہ مگ دے جنہوں نے پھر غریب بی بی آدھی میرا حسین جیے میرا عباس جیے بی بی آدھی میری رسالت نہ کوئی رات اس میں اگر آپ یہ میں اکبر نے محارم جنہ روز سے تک نہ روز بی بی آدھی چاچا جایا سامان خرچہ مگ دے انہاں دے پھر غریب ہو میرا حسین جیوے میرا عباس جیوے فرمایا میرا دل آدھے عراق منج میری جگیرہ ہندوستان منج میری جگیرہ ایران منج کدائی شام نہ منجنا پوی شام میری جگیر جڑی لکھنے بی بی رو کیا دی روح لکھ دے توڑے قبر دی جہاں پڑی ہو میں نہ کرا چاچا نے نہ کر گل گئی فرمایا میرے گھر دے دروازے کھول جو دل آندے جا میری سائیں رو کیا دیے چاچا جایا گوار نال چور جنا ہے کی تھوڑے جواب دیوائے رو کے فرمائے جن عبداللہ گواہ دی کیڑی لوڑ گھر تیرا اپنا ہے دو دیاں نو نال لا کے ٹر پئیے تواڈے کول پوچھدا میری سائیں سونا چاہیے چاندی چاہیے اللہ گواہ بھلے گھر جو ہی کمال چادر چاہیے دیا کے سامنے چھڑے گیا جی گوار ہے پاکی نامی دی چادر عبداللہ فرمید نلی دی شالا چادر مرحبا شرمنا کرے جنہیں ہلکے جماعت میں ہو ہاتھ جاؤ جنہیں ہلکے جماعت میں ہو سارے بات میں ہو سارے سردہ پرسا جو ہے دیا رو دی ہوئی ہے یا نادر بابا یہ کا چادر چاہیے سلو چولے عبداللہ فرمید جتھے تو پہ دیا چولے کم نہ سنجوڑی نہ لے اللہ گوائے علی نگھی پہلا قدم چاہے زمین ہلی ہے دوجا قدم چاہے نانے برولا ہلے تیجا قدم چاہے براوا منہ تماتم کی ہے چوتھا قدم چاہے یا قدم رکھ گئے رو کیا دیا آجا کتنا توڑا میں تھک پئی میں گوڑا سجاوی رائمان تو ساجان دے ہو میں کدی نہیں ٹری میں جملے پائر بندے کھجدی ہے میں نکلنی جی بسم اللہ چہدار واری آکھا آجا کتنا توڑا میں تھک پئی میں گوڑا سجاوی چلو ہے بھی یہ سارے سارا پل سارے داغ لگے پڑتا لا اپنا نتھو آلیا قدم چیندیے عباس قدمہ میں نشان پیدا ہے سال تو امان اللہ ہے شبیر نے قدمہ تیرا کیا ہے جیڑی توڑ نہیں سکتی بے جوے کیوے تلسی نامی او بابا اچھا بسم اللہ کرنا میں ہزار واری آکھا میں کائنات کو اچھا اجازت دے ہوتا اگلی سطر پڑھا ایک اللہ ہو دیا پہیائے یا دروازے تیرے دی اکبر آؤ کھڑے پھوپھی میرا بابا پیادہ اجازت نہیں ملتی میں ٹور بنیا عبداللہ رو کیا دن اکبر ملا سلام میرے سردار نو آگ دروازے تے آؤ اللہ گوائے میرا بادشاہ در تے آئے رو کہ عبداللہ فرمے دن آن امام میں سہارا دے اکبر کیا دن ہمیشہ سردار سدے دن نوکر نہیں سدے دے سدائی واسطے وہ جتا
भाई